السلام علیکم دوستو میں افتخار رفیع اور بابا دین محمد کا کہنا ہے کہ جو مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہوتا۔ بڑے عرصے بعد کل بابا دین محمد سے واک کے دوران ملاقات ہوئی تو میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا بابا جی آپ نے کچھ زیادہ سخت لفظ استعمال کر دیا، تو ازدواجی زندگی ہے، اس میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے اور اس میں مسائل بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی اگر عورت بد زبانی کر دے تو اس سے ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے۔ تو بابا دین محمد نے کہا کہ ہاتھ وہ اٹھاتا ہے جو زیادتی پر ہوتا ہے، جو نیگیٹو ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی سٹینڈ نہیں ہوتا۔ تو میں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی بابا جی کو۔ میں نے کہا بابا جی ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا، بات دراصل یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ عورت، میں نے جو آج تک دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جب عورت بد زبانی کرتی ہے تو مرد کا ہاتھ چلتا ہے، عورت کی زبان چلتی ہے، مرد کا ہاتھ چلتا ہے۔ تو بابا جی کا کہنا یہ تھا کہ اگر عورت کی زبان چل رہی ہے تو مرد کی بھی زبان ہی چلنی چاہیے۔ ان کا سٹینڈ یہ تھا کہ تمام انسان جس طرح سے برابر ہیں اس طرح مرد اور عورت بھی برابر ہیں، حقوق کے حوالے سے اور عزت کے حوالے سے اور عزت نفس کے حوالے سے۔ تو جتنی عزت یا جتنی عزت نفس مرد کی ہے اتنی ہی عورت کی بھی ہے۔ تو میں واک تو ختم کر رہی، میں گھر جا رہا تھا اور کل سے لے کے اب تک میں یہ سوچ رہا تھا، میں کہ یار بابا دین محمد نے جو یہ بات کی ہے میں اس سے سہمت ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک بات تو بڑی کھری، سچی اور سیدھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری سوسائٹی کو سامنا ہے ایسے مردوں کا جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے اور ہم خود جانتے ہیں کہ یہاں ایسا ہوتا ہے۔ بات جب آگے بڑھتی ہے، بریکنگ نیوز بھی بنتی ہے، خودکشیاں ہوتی ہیں اور پتنی طلاقیں اور کیا کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں ایک چیز سوچ رہا تھا، وہ یہ کہ یہ صرف ہماری سوسائٹی کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں عورت پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ میں کسی بھی صورت اس مرد کے حق میں نہیں ہوں اور نہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور ایون اس کو گالیاں دیتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ پوری دنیا کے ساتھ ایسے ہی ہے، عورت بیچاری کے ساتھ ہمیشہ، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ظلم تو عورت پر یورپ اور ان لوگوں نے کیا جنہوں نے پھر بعد میں یہ تنظیمیں بنائی حقوق نسواں کی، اور پھر وہاں سے آواز اٹھتی ہے اور پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ تو یہ تنظیموں کی ضرورت، اگر ان کی سوسائٹی بہت اچھی تھی، بہت اعلیٰ اقدار پر مبنی تھی، تو پھر ان کو حقوق نسواں کی تنظیمیں اور این جی اوز بنانے کی کیا سوجی؟ جب ہم یورپ کی اور دیگر دنیا کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ عورت کو جو سب سے زیادہ تحفظ اور جو عزت کا ایک لیول مہیا رہا وہ اس خطے میں جہاں میں رہتا ہوں، جس کو پاکستان کہتے ہیں، یہ وہ زمین ہے جہاں عورت کی رسپیکٹ کی گئی، اس کی عزت کی گئی، اور پھر ہمارے دین نے عورت کے حوالے سے جو اس کے رائٹس بتائے، اور آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے ہمیں بتایا، اور ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے عورت کو جو حقوق دینے ہیں۔ تو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ وہ حقوق سلب ہو رہے ہیں، کہیں ہم ان حقوق کو ادا کرنے میں کہیں خیانت کر رہے ہیں تھوڑی سی۔ دوستو، میں نے بہت سارے کیس آج تک، بچپن سے لے کے آج تک دیکھے جس میں میں نے عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا، اور آپ یقین کیجئے کہ میں بچپن میں یہ جوانی تک یہ سمجھتا رہا تھا کہ نہیں، عورت کو مارنا کو بات ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے ارد گرد عورتیں پٹتی دیکھی تھیں۔ لیکن جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا، ڈبیٹس میں حصہ لیا، کچھ کتابیں پڑھیں، کچھ بابا جی اشفاق صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا، تو مجھے تب پتہ چلا کہ جو عورت ہے وہ تو میرے برابر کے حقوق رکھتی ہے اور اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں ہم روز اخباروں میں پڑھتے ہیں اور نیوز بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں عورت پر ظلم ہوتا ہے،
اور مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور عورت کو مارتا ہے، اور یہ کہانیاں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ جو برابر نہ سمجھنے والی بات مجھے بڑی عجیب ایک چیز لگی دوستوں، کہ میں ایک بار مینار پاکستان پر چڑھ گیا اور میرے بچے جو ہیں وہ نیچے ہی کھڑے ہوئے تھے مینار پاکستان کے، اور میں مینار پاکستان کے اوپر گیا، اور اوپر سے جب میں جھانکا تو مجھے اپنی بیوی اور اپنے بچے، خاص طور پہ میری بیوی جو اچھی خاصی لمبی ہے، بڑی چھوٹی سی اتنی سی نظر آ رہی تھی، اور میں ان کو اوپر سے ہاتھ ہلاتا رہا، وہ نیچے سے ہاتھ ہلاتے رہے۔ لیکن جب میں نیچے آیا اور میں نے بچوں سے کہا ہاں تمہیں میں نظر آیا تھا، انہوں نے کہا ہاں جی نظر آئے تھے، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نظر آ رہا تھا، اس نے کہا ہاں نظر آ رہے تھے، میں کہا اچھا، کہتی اتنے سے نظر آ رہے تھے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ او ہو جس اونچائی سے میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے بہت چھوٹی، بہت منی اور کمتر نظر آ رہی تھی، اس اونچائی پہ کھڑے ہو کے میں بھی اپنی بیوی کو بڑا چھوٹا، بڑا منا سا مینیچر نظر آ رہا تھا۔ تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں کسی سے عزت کرانے کے لیے ہاتھ اٹھاؤں یا گالی دوں۔ تو جتنا چھوٹا میں سامنے والے کو سمجھ رہا ہوتا ہوں، اتنا ہی چھوٹا سامنے والا مجھے سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی مطلب میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی انسانی زندگی کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ادارہ جس کو ہم شادی کہتے ہیں، نکاح کہتے ہیں، یہ انسٹیٹیوشن ہمارے سماج کا بڑا مضبوط ادارہ ہے، اور اس کے دو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، میاں اور بیوی، اور میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی اور برابری اور حقوق کی مساوی حقوق کی تقسیم اور پیار اور محبت بہت ضروری ہے۔ تو دوستو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ کی بیوی آپ کی خدمت کرتی رہے اور آپ سے پیار کرتی رہے اور آپ کی طرف سے کوئی جواب نہ جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ شوہر صرف بیوی کی کیئر کرتا رہے، بیوی سے محبت کرتا رہے اور خدمت کرتا رہے، کما کے لاتا رہے، لیکن بیوی اس بات کو خاطر میں نہ لائے اور اس کا شکریہ ادا نہ کرے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، مومنوں سے وہ بات کہو جو نہایت پسندیدہ ہے۔ تو میرے نزدیک جو لوگ میرے قریب ہوتے ہیں وہ میرے ماں باپ ہوتے ہیں، اور میرے بہن بھائی ہوتے ہیں، اور میری بیوی بچے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پسندیدہ بات جو کرنی ہے وہ بیوی سے کرنی ہے۔ دوستو، مجھے اشفاق صاحب نے ایک دفعہ ایک بات بتائی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ افتخار، تو نے ایک کام کرنا ہے شادی کے بعد، تو نے اپنی بیوی کو دن میں کم از کم 10 بار محبت کا اظہار کرنا ہے تو نے۔ آپ یقین کریں کہ بابا جی کا یہ فارمولہ اتنا اچھا ہے اور اتنا مزے کا ہے کہ میں اپنی بیوی کو ایک دن میں 100 بار، 10 بار نہیں، 100 بار سے بھی زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہوں اور آئی لو یو کہتا ہوں۔ اور اسی لیے شاید میں نے کبھی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اور میں نے کبھی اس کے حقوق سلب کرنے کی ایسا کوشش نہیں کی، اور جب کبھی مجھے ایسا لگا کہ کہیں میں نے حقوق سلب کیے تھے تو آپ یقین کیجئے کہ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگ لی اور اس نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ تو دوستو، اس انسٹیٹیوشن کا بڑا خیال رکھیے، محبت بڑی چیز ہے، اور یہ محبت جو ہم اپنی بیوی سے کرتے ہیں اس کے صلے میں وہ ہمیں راحت بھی دیتی ہے اور ہمیں ایک اچھی نسل پال کر دیتی ہے۔ لیکن اگر افتخار رفیع کی بیوی ہی پریشان رہے گی، اس کے رویے کی وجہ سے، اس کی عادتوں کی وجہ سے، میں ابھی ان چیزوں پہ نہیں جا رہا کہ ایک مرد کیا کیا کرتا ہے صرف مارنے کے علاوہ، جو اس کے تعلقات ہوتے ہیں یا اس کی عادات ہوتی ہیں، ہر مرد کی نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن مردوں میں یہ عادت ہے کہ وہ بیوی کو مارتے ہیں۔ میں ان مردوں کی بات کر رہا ہوں جو نشہ کرتے ہیں یا ان کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، ایسی خرافات کا شکار ہوتے ہیں
گھر سے باہر، میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں. تو دوستو، محبت، پیار اور چاہت تسلیم کر لینا، اور بیوی کی ذات کو چاہیے تسلیم کرنا، اور بیوی کو چاہیے کہ مرد کی ذات کو تسلیم کر لے. تو ہمارا یہ ادارہ، یہ انسٹیٹیوشن جسے ہم شادی کہتے ہیں، یہ پھر جو پروڈکشن دے گا وہ پاکستانی پروڈیوس کرے گا، جو اس وطن کے نام کو آگے لے کے چلیں گے اور آسودہ حال ہوں گے. آپ یقین کیجئے کہ بہت برا وقت ہوتا ہے اس مرد کے لیے کہ جس کی شکایت اس کی بیوی باہر کسی سے کرے، اور بہت برا وقت ہوتا ہے اس عورت کے لیے کہ جس کی شکایت اس کا شوہر باہر کسی سے کرے. دوستو، یہ پیار، یہ محبت جو میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہیے، مت آئیں کسی کی باتوں میں. کوئی کیا کہتا ہے، مجھے سٹارٹ میں جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ افتخار فی صاحب تسی تو بڈھی تھلے لگ گئے. میں کہ ہاں جی لگ گیا. تو وقتی باتیں تھیں. اللہ جانتا ہے میں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی خیانت کی اور نہ ہی میں نے اپنی بیوی پر آج تک ہاتھ اٹھایا. اور میں تو ہمیں کئی دفعہ مجھے بیگم ڈانٹ بھی دیتا ہے، ڈانٹ بھی سن لیتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے اپنی امی ابا کو دیکھا ہے کہ وہ جب لڑتے ہیں تو ان کا عمر کا فرق نہیں ہوتا. تو دوستو، میاں بیوی بھی وہ ہوتے ہیں جن کی عمر کا فرق نہیں ہوتا. یہ برابری کا رشتہ ہے. اس میں 20 سال چھوٹی بیوی ہو یا 20 سال چھوٹا مرد ہو، لیکن یہ برابری کا رشتہ ہوتا ہے. اس کو انجوائے کیجئے، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی. اور میں ضرور بات کروں گا. دیکھیں، بحیثیت مرد یا بھائی یا باپ کے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی، میری بہن کی، اس کا شوہر بڑی عزت کرے، احترام کرے. دوستو، اگر میں اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے لیے اس کے شوہر کی طرف سے عزت اور احترام چاہتا ہوں تو پہلے وہ عزت، وہ احترام، وہ محبت مجھے اپنی بیوی کو دینی ہوگی. تو پھر یہ ریورس ہو کے اس میں برکت پیدا ہوگی، پھر یہ میرے گھر واپس آئے گی. محبت کیجئے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بیویاں محبت کریں اپنے شوہروں کے ساتھ. اور اس ادارے کی فلاح کے لیے، جس کو عرف عام میں شادی کہتا ہوں، اس کو بچا کے رکھیے. یہ پاکستان کا مستقبل ہے. اور میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نے یہ ویڈیو ان مردوں کے لیے بنایا ہے جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. تمام مردوں کے لیے نہیں ہے، یا بیوی پر ظلم کرتے ہیں. یا یہ ان بیویوں کے لیے ہے جو اپنے مردوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، یا کہیں زبان درازی کر دیتی ہیں. نہ کریا کرو یار، ایڈی سونی لائف ہے، ایڈا پیارا موسم ہے، بدل آئے نے. محبت کرو، محبت بنڈو اور خوش رہو. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.